خواتین حضرات السلام علیکم، میں ہوں منظور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلو ڈی ڈی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام ایک لائیو فون ان انٹریکٹیو شو ہے جس میں آپ ہمیشہ اپنی فون لائنز کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل مہمان کے ساتھ براہ راست بات چیت کرتے ہیں مختلف موضوعات پر۔ ناظرین، آج کے ہمارے اس پروگرام کے مہمان ہیں جناب شبیر احمد صاحب، ہیڈ انسٹیٹیوٹ آف ہوٹل مینجمنٹ، کیٹرنگ ٹیکنالوجی اینڈ اپلائیڈ نیوٹریشن۔ ناظرین، اگر آپ ہوٹل مینجمنٹ سے متعلق کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہوں یا آپ کے من میں کوئی سجھاؤ ہو یا آپ کے گھر میں کوئی بچہ ہو جو یہ کورس کرنا چاہتا ہو، انہیں کوئی کلیئرفیکیشن چاہیے، تو آپ کے لیے ہماری 2 فون لائنز اویلیبل ہیں جن کے نمبرز آپ کی ٹی وی اسکرین کے باٹم پر آپ کو کال کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ شبیر صاحب، خوش آمدید ہے پروگرام میں آپ کا۔ شکریہ منظور صاحب مجھے یہاں بلانے کے لیے۔ سر، سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا یہ جو ہوٹل مینجمنٹ ہے کافی لوگوں کو شاید یہ پتہ نہیں ہے یہ کورس کیا ہے، تو سب سے جاننا چاہوں گا کہ ایک تو کشمیر میں بتائیے آپ کا انسٹیٹیوٹ جو ہے کب سے وجود میں آیا ہے، دوسرا یہ کہ اس کا مقصد کیا ہے، ایم کیا ہے اس کا؟ منظور صاحب، جیسا ہوٹل مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ کشمیر کا ہے، اٹ از کالڈ سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف ہوٹل مینجمنٹ۔ جی، یہ ہماری کنٹری میں ایسے 21 انسٹیٹیوٹس ہیں اور ہمارا انسٹیٹیوٹ ان میں سے ایک ہے۔ جی، 1984 میں اس انسٹیٹیوٹ کی بنیاد رکھی تھی۔ پہلے یہ بلواڈ پہ تھا، رینٹڈ بلڈنگس میں، جو جی، ٹورزم کی بلڈنگس تھی وہاں پہ یہ انسٹیٹیوٹ تھا۔ تو سٹارٹ کیا تھا، ایم جیسا آپ پوچھ رہے ہیں، ایم اس کا یہی تھا کہ ہمارا کشمیر ہے، جموں کشمیر، یہ ٹورزم بیسیکلی اس میں کافی پوٹینشیل ہے ٹورزم کی۔ جی، تو اس وقت جو گورنمنٹ تھی انہوں نے یہ سوچا تھا، سینٹرل منسٹری آف ٹورزم سے یہ انسٹیٹیوٹ مانگا تھا کہ یہاں پوٹینشیل ہیں اور جو یوتھ ہیں ان کو جابس آگے بہت ملیں گے، جی، کیونکہ 1984 سے لے کے آج تک کشمیر میں جو ٹورزم ہے اس کا بہت ہی پوٹینشیل ہے اور آگے بھی پوٹینشیل رہے گا۔ یہ تو ورلڈ فیمس جگہ پہلے سے ہی ہے۔ ورلڈ فیمس جگہ ہے۔ جی، تو ہمارے یہاں اس قسم کی ڈگریز یا ڈپلوما نہیں ہوا کرتے تھے، بچوں کو باہر جانا پڑتا تھا۔ جی، مدراس میں کالج تھا، دلی میں کالج تھا، تو بچوں کو اس وقت ڈیفیکلٹی ہو جاتی تھی کہ وہاں باقی سٹیٹس میں یہ کورس کرنے کے لیے جانا پڑتا تھا۔ جی، تو 1984 میں انسٹیٹیوٹ اسٹیبلش ہو گیا رینٹڈ بلڈنگس میں۔ ساتھ میں سینٹرل گورنمنٹ نے اسٹیٹ گورنمنٹ سے لیز پہ لینڈ لیا ان پرائم لوکیشن، دیٹ از نیئر کانوینٹ اسکول راج باغ میں۔ جی، جی، تو نئے انسٹیٹیوٹ کی بنیاد جو ہے وہ 1987 میں رکھی گئی، لیکن اس کے بعد تھوڑا سا اس میں ڈیلے ہو گیا، تو الٹیمیٹلی ہم نے شفٹ کیا 2027 میں اس کیمپس میں جو ابھی راج باغ میں ہے۔ تو ایم اس کا یہی 2007 میں کیا ہوگا؟ 2007 میں، جی، 2007 میں ایم اس کا یہی تھا کہ یہاں کے بچوں کو باہر نہ جانا پڑے، تو یہ ایم تھا اس جی، کا۔ جی، جب یہ 1984 میں اسٹیبلش ہو گیا تب یہ 8واں انسٹیٹیوٹ تھا، جی۔ اور اس وقت پریزنٹلی دیر آر 21 انسٹیٹیوٹس۔ چلیے، اچھی بات ہے کہ ہمارے کشمیر میں اب یہ ہوٹل مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ آ گیا اور ہمارے لڑکوں کو یا جو بھی اس میں کیریئر میں بنانا چاہتے ہیں ان کو باہر نہیں جانا پڑے گا، کیونکہ مدراس جانا پڑتا تھا یا بامبے جانا پڑتا کئی دوسری جگہوں پر۔ لیکن یہ جاننا چاہیں گے جو ہمارے یہ اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے انٹرنس ٹیسٹ ہوتا ہے کوئی، اور اگر انٹرنس ٹیسٹ ہوتا ہے نیشنل لیول پہ ہوتا ہے یا آپ اپنی لیول پہ کرتے ہیں؟ منظور صاحب، ہمارے پاس جو کورسز ہے، ہمارے پاس ڈگری کورس ہے جس کا نام ہے BSc H&HA، دیٹ از گریجویشن کورس ان ہاسپٹیلٹی اینڈ ہوٹل مینجمنٹ۔ جی، یہ ایک ڈگری کورس ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس 1.5 ایئر ڈپلوما کورس ہے، ڈپلوما کورسز بھی ہوتے ہیں؟ ڈپلوما کورسز بھی ہوتے ہیں۔ جو ڈگری کورس ہے جیسا آپ پوچھ رہے ہیں، اس میں آل انڈیا لیول پہ ایک انٹرنس ٹیسٹ ہوتا ہے اچھا، جو نیشنل لیول پہ ہوتا ہے، اینڈ از کنڈکٹڈ بائی NTA، نیشنل ٹیسٹنگ اتھارٹی جی، اور ایجنسی۔ جی، جی، تو فارمز اس کے جو بیسک کوالیفیکیشن بچے کو ہونا چاہیے، دیٹ از 10+2۔ اچھا، سٹریم کوئی بھی ہو، چاہے آرٹس ہو، کامرس ہو یا سائنس بیک گراؤنڈ سے بچہ ہو، جی، وہ اس ایگزام میں بیٹھ سکتا ہے۔ فارمز اس کے ریلیز ہو جاتے ہیں ان دا منتھ آف جنوری فیبروری، اور ریٹن ٹیسٹ ہو جاتا ہے ان دا لاسٹ منتھ آف اپریل۔ اس کا مطلب ہے اس سال کا ایڈمیشن کمپلیٹ ہو گیا پروسیس؟ اس سال کا ایڈمیشن کمپلیٹ ہو گیا ہے، لیکن ہمارے بچوں کے لیے ایک اپورچونٹی ہے جس کا میں ذکر کروں گا۔ جی، 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 بالکل۔ تو ایگزام تو آلریڈی ہو گیا، سلیکشن آل انڈیا لیول پہ ہو جاتی ہے، اور نیشنل ٹیسٹنگ اتھارٹی پھر بچوں کو ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے ان 21 انسٹیٹیوٹس۔ تو ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں، ہمارے پاس صرف لوکل بچے نہیں ہیں ڈگری کورس میں، آل اوور انڈیا ہمارے پاس بچے آ جاتے ہیں، جی، جس میں سے کچھ پرسنٹیج یا میکسیمم پرسنٹیج لوکل بچوں کی بھی ہوتی ہے، جی، اور باہر ڈفرینٹ اسٹیٹ سے ہمیں بچے آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈپلوما کورسز ہے، 1.5 ایئر ڈپلوما کورسز، ان کا ہم یہاں پہ ہی سلیکشن کرتے ہیں۔
ان کا نیشنل لیول پہ نہیں ہوتا ہے، وہ کورسز ہمارے اپنے بچوں کے لیے ہیں. اس کے لیے بھی کوئی انٹرنس ٹیسٹ وغیرہ نہیں، ہوتا اس کے لیے انٹرنس ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے، اس میں ایک کمیٹی بن جاتی ہے، اس میں انٹرویو بیس پہ ہم بچوں کو سلیکٹ کرتے ہیں. پہلے نوٹس تو ہوگا نا، مطلب نوٹس کمپلیٹ ایڈورٹیزمنٹ نکلتا ہے، جی. سارے ایڈورٹیزمنٹس پرنٹ میڈیا میں، دین ویب سائٹس پہ ہمارے ایڈورٹائزمنٹس نکلتے ہیں. اس سال کے لیے آپ نے ڈپلوما کورسز کے لیے کال کیا ہے؟ ڈپلوما کورسز کا ایڈمیشن ابھی آن ہے. اچھا. ابھی اس کا ڈیٹ اینڈ آف دا مئی تک چلے گا، کیونکہ ابھی 10+2 کے ایگزام جو ہمارے اپنے سٹی یو ٹی کے ہیں وہ تو ابھی ختم ہو گئے ہیں، لیکن ایلیجبلٹی 10+2 ہے جی. اس میں بچہ جس نے ایگزام دیا ہے، ریزلٹ اویٹڈ ہے، ہی از آلسو ایلیجبل ٹو رجسٹر ہمسیلف. شبیر صاحب کوئی ایج لمٹ ہے اس کے لیے؟ اپر ایج لمٹ جو نیو ایجوکیشنل پالیسی ہے اس میں کوئی ایج لمٹ نہیں ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے. اچھا. 10+2 اس کے بعد اپر ایج لمٹ جو نیو ایجوکیشنل پالیسی ہے اس میں اپر ایج لمٹ کوئی نہیں. کوئی 40 سال کا بھی بچہ ہوگا وہ بھی یہ کورس. پہلے یہ بڑی ڈفیکلٹی ہوتی تھی، پہلے 25 ایئرس تھا، اب ہٹایا گیا جی جی انڈر نیو ایجوکیشنل پالیسی. جی 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 جی. جو بی ایس سی جس کا میں ذکر کر رہا تھا، جو گریجویشن کورس ہے یہ 6 سیمسٹر پہ میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے. دیٹ از ان اے اسپین آف 3 ایئرس. 3 سال کے لیے یہ ہوتا ہے. 3 سال کے لیے 6 سیمسٹرس ہوتے ہیں. جی. 6 سیمسٹرس میں ایک سیمسٹر ان کا انڈسٹریل ٹریننگ ہوتا ہے. ہمارے پاس یہ سکل کورس ہے، پریکٹیکل نیچر کا کورس ہے. 6 سیمسٹرز میں ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں ان کا تھیوری کلاسز ہوتے ہیں، پریکٹیکل کلاسز ہوتے ہیں، لیکن ایک سیمسٹر ایبسلیوٹلی ہم ان کو انڈسٹری میں بھیجتے ہیں ٹو گیو دیم اے ہینڈز آن پریکٹس واٹ از ہیپننگ ان دا انڈسٹری، سو دیٹ دے ول کم ٹو نو دا ماڈرن ٹیکنیکس ایٹسٹرا اینڈ دین دے ول کم اگین بیک ٹو دا انسٹیٹیوٹ. یہ 3rd and 4th سیمسٹر میں ہوتا ہے. جو بی ایس سی ہے، ڈگری کورس ہے ہمارا، جو اس میں اتھارٹی ہے which gives the certificate to the student. میں وہی کہنا چاہتا تھا کہ آپ کی ڈگریز کا جو میں نے پڑھا ہے وہ ہے کریکٹ پتہ نہ ہو، BHM بیچلر آف ہوٹل مینجمنٹ. ہاں پہلے یہ وہی تھا. آپ نے جو پڑھا ہے اس کا دوسرا نام بتایا. ہاں، بی ایس سی ان HNHA، دیٹ از گریجویشن کورس ان ہاسپٹیلٹی اینڈ ہوٹل مینجمنٹ. اچھا، یہ جو ڈگری کورس آپ کراتے ہیں، یہ جو ڈگری الٹیمیٹلی دیتے ہیں، یہ کسی یونیورسٹی سے ریکگنائزڈ ہے؟ یہ جان کے جو ناظرین ہیں ان کو خوشی ہوگی کہ جو یونیورسٹی جو ہماری سرٹیفکیٹ دیتی ہیں دیٹ از JNU. JNU از دا 2nd رینکڈ انسٹیٹیوٹ آف دا کنٹری. جی. تو ہماری جو سرٹیفکیٹ ایگزامینیشن سرٹیفکیشن اٹ از گیون بائی دا JNU. آپ ہی کے لیے ہے یا سارے انسٹیٹیوٹس کے لیے کنٹری وائڈ؟ ہاں، میں اس میں وضاحت سے بتاؤں گا، یہ سارے انسٹیٹیوٹس کے لیے ہیں. کیونکہ منظور صاحب اس میں کیا ہے، جو ہمارے ایگزامز ہوتے ہیں دیز آر سینٹرلائزڈ ایگزامز. ان کا ایک کامن پیپر بنتا ہے. ایک ہماری باڈی ہے ایکیڈمک باڈی دلی میں، دیٹ از کالڈ نیشنل کاؤنسل فار ہوٹل مینجمنٹ. اچھا. جو ایکیڈمکس کنٹرول کرتے ہیں. جب بھی ایگزام ہوتا ہے ہمارا اس میں دخل کچھ نہیں رہتا ہے. کوسچن پیپرز ایک ہی بنتے ہیں اینڈ دے آر ڈسٹریبیوٹیڈ ٹو آل 21 انسٹیٹیوٹس. اچھا. ایگزام ایک ہی ٹائم ہوتا ہے. سارے جیسے یہاں یونیورسٹی کرتی ہے نارمل ڈگری کورسز میں، ویسے آپ کا یہ کونسل جو ہے الگ؟ ہاں، یہ الگ سے ایک ایکیڈمک کنٹرولنگ اتھارٹی ہے، وہی ایگزامینیشنز رولز ریگولیشنز ایگزامینیشنز وہی کنڈکٹ کرتے ہیں. جی. اور جو ٹرم اینڈ ایگزامینیشن ہے اس کے پیپر باہر سے آ جاتے ہیں، ہمارا رول اس میں کچھ نہیں رہتا ہے. یہ بتائیے مجھے کہ شبیر صاحب کہ کیا اس میں کوئی پریکٹیکل بھی ہوتے ہیں؟ جیسے سائنس کورسز میں پریکٹیکلز بھی ہوتے ہیں. آپ کے اس ہوٹل مینجمنٹ میں مجھے لگتا ہے، جیسے مجھے فیلنگ ہے کہ پریکٹیکل ضرور ہوں گے. ڈیفینیٹلی یہ پریکٹیکل اورینٹڈ کورس ہی ہے. جی. اگر آپ دیکھیں گے اس میں ہوٹل مینجمنٹ میں جو ڈگری کورس ہے، اس میں ہمارے کسی بھی ہوٹل میں بڑا ہو چھوٹا ہو یا ہاسپٹیلٹی باقی سیکٹرز جو ہیں، اس میں 4 کور سبجیکٹس ہوتے ہیں یا 4 کور ایریاز ہوتے ہیں، جس میں سے ایک ایریا ہے فوڈ پروڈکشن کا، فوڈ اینڈ بیوریجز. ایک ہے فوڈ اینڈ بیوریجز. ایک ہے فرنٹ آفس کا، ایک ہے ہاؤس کیپنگ کا. دیز آر دا کور ایریاز آف اینی اسمال اور اے بگ ہوٹل. تو اس میں کنٹینیوسلی اگر آپ دیکھو گے 60% پریکٹیکل ہوتا ہے، 40% ہی تھیوری پڑھایا جاتا ہے. جی جی جی. تو ہمارے انسٹیٹیوٹ میں وی آر ویل اکوپڈ ود آل کچنز، ود ریسٹورینٹس، ہاؤس کیپنگ اینڈ فرنٹ آفس. جو بھی آپ ایک اچھے 4 اسٹار 5 اسٹار ہوٹلز میں بیسک کچن ملے گا آپ کو، ہمارے پاس ڈفرینٹ کچنز ہوتے ہیں.
ایڈوانس کچن, بیسک کچن اینڈ دین انٹرمیڈیٹری کچن, کیونکہ 3 سال الگ الگ ان کو بچوں کو they have to learn food production, they have to learn how to manage restaurants, small big restaurants, کیونکہ آج کل وہ لمیٹڈ جو ہمارے ٹائم پہ ہوتا تھا یا جب ہم اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے, ایک F&B 1 یا 2 ریسٹورنٹ ہوتے تھے کسی بھی بڑے ہوٹل میں. آج زمانہ چینج ہو گیا. جی جی. آج اسپیشلائزیشن کا زمانہ ہے. اگر آپ کسی بھی 5 اسٹار ہوٹل میں جاؤ گے, آپ کو اٹالین کوزین الگ سے ملے گا, لیبنیز الگ سے ملے گا, کانٹیننٹل الگ سے ملے گا, چائنیز الگ سے ملے گا. تو ہمارے پاس بھی وہ سویدھا ہے کہ بچے ٹرین ہوں گے. اور آج کل کے بچوں میں یہ کریز ہے ٹو بیکم اے سیلیبریٹری شیف. پہلے جب ہم اسٹوڈنٹ تھے ہم شرماتے تھے جی کہ کچن میں کام کرنا. جی جی جی. آج وہ زمانہ چینج ہو گیا. ایون ان کشمیری اسٹوڈنٹس وی آر فائنڈنگ دے آر ویری پیشنیٹ ٹو جوائن دا کچن. سر یہ جو MSc ہوم سائنس ہوتا ہے اس میں بھی تو ان کو یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں. ہاں اس میں یونیورسٹی میں ہوتا ہے حالانکہ اس میں کرنا پڑتا ہے, لیکن جس لیول پہ ہم کراتے ہیں وہاں بیسک نالج دیا جاتا ہے, ہم ایڈوانس نالج. میں نے دیکھا ہے کہ بڑی ہائی فائی فیملیز کے اسٹوڈنٹس وہاں ہوتے ہیں ہوم سائنس میں. ہوم سائنس میں بہت ہائی فائی جیسے آپ نے آبزرو کیا ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں ہمارے یہاں بھی ٹرینڈ چینج ہو رہی ہے. پہلے بچہ جیسے میں نے بولا شرماتا تھا, اس کو انہیبیشنز ہوتے تھے کہ میں کچن میں کام نہیں کروں گا. بلیو می سر, اگر آپ دیکھو گے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں اگر سب سے ہائیسٹ پیڈ ہوتا ہے دیٹ از دا ایگزیکٹو شیف. GM سے بھی اوپر سیلری ہوتی ہے اس کی. اینڈ ڈیمانڈ بہت ہی زیادہ ہے, شیفس کی بہت ہی ڈیمانڈ زیادہ ہے. ڈپینڈ ہوٹل سارا انڈسٹری اسی پہ کرتا ہے. ہوٹل میں چاہیے نا ان کو ہر طرح کا فوڈ پریپیئر کرنے والا ہے. کیونکہ ٹرینڈس چینج ہو گئے. جو ہمارے گیسٹس ہوتے ہیں, کسٹمرس ہوتے ہیں, دے آر ریڈی ٹو پے اینی تھنگ بٹ دے وانٹ فوڈ آف دیئر چوائس. جی جی. اچھا کورس فی کیا ہے؟ کورس فی جو ہے ڈگری کا سیمسٹر کا فی ابھی جس میں ہمارا دخل نہیں ہوتا ہے, دلی میں فکس ہو جاتا ہے. اٹ از 60,000 پر سیمسٹر. اچھا سیمسٹر کے حساب سے؟ سیمسٹر کے حساب سے 60,000. اس کا مطلب ڈگری میں اگر 6 سیمسٹر ہیں 3 لاکھ روپے بن جاتا ہے. 3 لاکھ روپے بن جاتا ہے. مطلب یہ سیمسٹر وائز ہی پے کرنا پڑتا ہے یا ان لم سم؟ نہیں, سیمسٹر وائز بچوں کو پے کرنا پڑتا ہے. یہ ڈائریکٹلی پورٹل ہوتا ہے, اس میں فی رجسٹریشن کے بعد وہ ڈپازٹ کرتے ہیں. اس میں بچوں کو آج کل سویدھا ہے کہ سکیمز کافی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, اسکالرشپس ہیں, لونز ملتے ہیں, تو بچوں کو فیس نہیں ڈیفیکلٹی کوئی نہیں کرنی. اس طرح کی پاسبلٹی ہے, اس طرف کی پاسبلٹی ہوتی ہے. جی جی جی. سر یہ جو ڈگری کورس کرتے ہیں یا PG کرتا ہے کوئی اس میں اس ہوٹل مینجمنٹ میں, تو اس میں جب ان کو پریکٹیکلی آپ کسی جاب میں چلے جاتے ہیں کسی 5 اسٹار ہوٹل میں, کسی بڑے سے ہوٹل میں, تو وہاں ان کے لیے ایک لیڈرشپ کیپیبلٹی ہونی چاہیے, کیونکہ وہاں ان کو کافی ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں, سنبھالنی پڑتی ہیں. سو وہ لیڈرشپ کیپیبلٹی ایک تو ہو گیا ان پرٹیکولر ڈسپلنز میں آپ ان کو ٹرین کرتے ہیں. دوسرا لیڈرشپ کیپیبلٹی ٹو ہینڈل ایوری بڈی. تو یہ آپ ان کو دیتے ہیں وہاں ٹریننگ میں؟ جیسے میں نے بولا 4 کور سبجیکٹس ہیں. اس کے علاوہ جو ڈگری کورس کرتے ہیں ان میں مینجمنٹ سبجیکٹس ہوتے ہیں جس میں ہماری اپنی فیکلٹی ہیں, لیکن along with that ان بلٹ کریکولم میں ہمارے گیسٹ فیکلٹیز ہوتے ہیں. گیسٹ فیکلٹیز وی کال فرام ڈفرینٹ یونیورسٹیز جن کا ایکسپرٹیز ہے, جیسے آپ نے بولا لیڈرشپ پہ, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں, اوور آل. کیونکہ ہوٹل انڈسٹری اگر آپ دیکھو گے سر, اٹ ڈیپینڈس, بچہ تو پاس کرے گا, الٹیمیٹلی اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے کہ نہیں, کیونکہ جیسے آپ نے بولا اس کو چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں. گیسٹس آر ڈیمانڈنگ. اگر آپ کشمیر کی بات کرو گے, آئی ول ناٹ نیم دا ہوٹلز رائٹ ناؤ, اگر ایک کاٹیج کی بات کریں گے, پر نائٹ کاٹیج اٹ رینجز فرام 2,50,000 to 3 lakh rupees پر نائٹ یہاں پہ کشمیر میں JK میں. تو گیسٹ جو 3 لاکھ روپے ایک رات کے لیے دے گا, اس کے ڈیمانڈز بھی ہائی ہوتے ہیں. ہاسپٹیلٹی کس قسم کی ہوتی ہے, لیڈرشپ کس قسم کی ہوتی ہے. تو وہ مینٹلی اسٹرانگ بچے کو بنانے کے لیے ہی ہم بہت سے ورکشاپس کرتے ہیں, اور بچوں کو جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں, گیسٹ فیکلٹی ہوتے ہیں, وہی گو انٹو دا رول پلیز. رول پلیز پلے اے ویری امپورٹنٹ رول, کیونکہ چیلنجز فیس کرنے ہیں انڈسٹری میں, گیسٹ کو فیس کرنا ہے, کمپلینٹس ہینڈل کرنی ہوتی ہیں, تو اس کے لیے ہم ان کو ریڈی کرتے ہیں. اور جیسے میں نے بولا, ہم ایک سیمسٹر انڈسٹری میں بھیجتے ہیں, وہاں ان کو پریکٹیکلی دے فیس دی سچویشن, اینڈ بائی دا اینڈ جب سارٹ آف انٹرنشپ کمپلیٹلی انٹرنشپ, اور جب وہ کمپلیٹ کرتے ہیں دے آر ریڈی ٹو گو ان ٹو دا انڈسٹری. کتنی دیر کے لیے آپ ان کو ڈفرنٹ ہوٹلز میں بھیجتے ہیں؟ اٹ از فار 6 months سر. 6 months بھیجتے ہیں؟ 6 months. اچھا.
تو وہاں سے آ کے ان کی پرسنالٹی کمپلیٹلی چینج ہو جاتی ہے. ایسا نہیں کہ ہم ان کو انڈسٹری میں بیچ کے چھوڑ دیتے ہیں جو ہماری فیکلٹی ہیں, کیونکہ ہمارے پاس الگ سے ایک سیل ہے, ٹریننگ اینڈ پلیسمنٹ سیل, جو کوآرڈینیٹر ہوتا ہے, ہی آلسو وزٹس ہوٹلز ڈیورنگ دیٹ ٹائم. ایک فون کال ہے ہمارے. ہلو ہلو جی. ہاں میں یہاں لائٹ نہیں ہے صبح سے. بٹ صاحب دلی سے بول رہے ہیں آپ؟ ہاں دلی سے. ہوٹل مینجمنٹ ہے نا. جی جی جی. ہاں دس از ٹاپک. ہاں یہ ایک بڑا لیوکریٹو پروفیشن ہے ہوٹل مینجمنٹ. بٹ صاحب دلی میں لائٹ کیوں نہیں ہے اس وقت؟ ہمارے یہاں کشمیر میں نہیں ہے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, یہ بڑا لیوکریٹو جاب ہے, مگر یہ زیادہ تر آؤٹ سائڈ ان دبئی, کویت اور فورن کنٹریز اور انڈیا میں بھی ہے کافی ہوٹل مینجمنٹ کورسز بڑے ہیں اور بڑی لیوکریٹو جاب ہے. جی جی. اگر یہ کشمیر میں ہوٹل سسٹم بڑے اچھے ہوتے تو ہماری جو بے روزگار ہے, جو بڑا لیوکریٹو, بڑا اچھا یہ بڑا پروفیشن ہے آج کل, تو ہمارے کشمیری لڑکے بہت دبئی میں ہر جگہ کام کرتے. فورن کنٹریز میں نے دیکھے جو بہت بڑے یہ تیرا لیوکریٹو جاب میں اچھا پیسہ کماتے. اور یہ کشمیر میں بھی یہ ہوٹل مینجمنٹ اگر یہ کرے کوشش, باہر والے کو اگر رجوع کرے, ان کو کہے بڑے ہوٹل ہے یہاں بھی اگر ہو جائیں تو ہمارے کشمیری نوجوانوں کو یہ لیوکریٹو جاب مل سکتا ہے اور اچھے پیسے کما سکتے ہیں. یہ اس وقت بہت بڑھیا لیوکریٹو تھرو آؤٹ ورلڈ, اچھی بات. انڈیا. تھینک یو. جی یہ بٹ صاحب تھے ہمارے دلی سے کالر ہیں, انہوں نے ایکسپیرینس شیئر کیا آپ کے ساتھ. بڑا لوکریٹو جاب ہے. بٹ صاحب نے جو ایکسپیرینس شیئر کی ہے یہ بہت کین آبزرور لگتے ہیں. جی جی جی. تو اس میں کیا ہے, جیسے انہوں نے بولا کہ اس کا مڈل ایسٹ میں بہت ہی ڈیمانڈ ہے. جی بہت ہی ڈیمانڈ ہے مڈل ایسٹ میں, اور انڈیا میں بھی بہت اچھی ڈیمانڈ ہے. ایون پچھلے 3-4 سالوں سے جب کووڈ کے بعد ہمارے یہاں کشمیر میں ٹوریزم پھر سے فلورش ہو گیا, تو یہاں بھی ڈرتھ ہے فار دا مین پاور. آپ بلیو نہیں کریں گے سر, اس پہ بات بھی کریں گے, جو ابھی ہمارے فائنل ایئر میں ہے, کیونکہ یہ کووڈ کے بعد پہلا بیچ ہے. انہوں نے ایڈمیشن کیا تھا 2021 میں. جی. کووڈ کے بعد ہاسپٹیلٹی میں تھوڑا سا ڈپ آ گیا تھا ایڈمیشنز میں, تو ہمارے پاس ابھی اس بیچ میں 45 اسٹوڈنٹس تھے, جس میں سے کیونکہ یہ گریجویشن کورس نہیں, اس کے بعد اس میں پوسٹ گریجویشن بھی ہے, MSc ان ہوٹل مینجمنٹ H&HA. کچھ بچے آپٹ کرتے ہیں فار ہائر ایجوکیشنس. تو 45 جو بیچ ہے ہمارا, اس میں سے 8 لڑکوں نے آپٹ کیا ہے فار ہائر ایجوکیشنس. باقی جو بچے ہیں دیٹ از 37, آل آر پلیسڈ. جیسے بٹ صاحب بولتے ہیں ہمارے یہاں پہ کیمپس انٹرویوز ہوتے ہیں. جی. اس سال بھی ہمارے یہاں اوبرائز آیا تھا, تاج آیا تھا, میرٹس آیا تھا, انہوں نے سب بچوں کو سلیکٹ کیا ہے. جی. 37 بچے آلریڈی پلیسڈ ہیں. کیمپس پلیسمنٹ ہوتی ہے؟ کیمپس پلیسمنٹ ہوتی ہے, 100% پلیسمنٹ ہے. ہاں یہ 8 بچے ہائر ایجوکیشن کے لیے جانا چاہتے ہیں, کیونکہ جو بچہ گریجویشن ماسٹرز کے لیے چوز کرے گا, ان کو ماسٹرز یہیں کرنا ہے یا they have to go somewhere else? They have to go somewhere else. جی. ابھی میٹروز میں ہے ماسٹرز, جیسے ہمارا پوسا انسٹیٹیوٹ ہے دلی میں, دین لکھنؤ میں انسٹیٹیوٹ ہے, میڈراس انسٹیٹیوٹ میں MSc ہے, اور نوئیڈا میں MSc ہے, تو بچے وہاں جاتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ MSc ضروری نہیں ہے. موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں, یہ کورس کر کے MBA کرتے ہیں, کیونکہ ہوٹل انڈسٹری میں ایک بڑا ڈپارٹمنٹ ہے HR ڈپارٹمنٹ, ہیومن ریسورس مینجمنٹ. جو ہی وہ یہاں سے گریجویشن کرتے ہیں, پھر وہ اسپیشلائزیشن کرتے ہیں, MBA جب وہ کرتے ہیں وہ اسپیشلائزیشن سبجیکٹ لیتے ہیں HR ہیومن ریسورس میں, کیونکہ وہ آپریشنز میں نہیں جانا چاہتے ہیں, وہ بیک آفس میں کام کرنا چاہتے ہیں. تو ان کا بھی ایک بڑا سکوپ رہتا ہے ہوٹل انڈسٹری میں, کیونکہ HR جو ہے آج کل وداؤٹ HR اینی ہوٹل کی ناٹ ورک, کیونکہ اس کا بڑا رول رہتا ہے, ہاؤ ٹو ریکروٹ پیپل اینڈ ہاؤ ٹو ٹرین دیم آن دا جاب. تو آج کل اس کی بہت ڈیمانڈ ہے, تو بہت بچے MBA کے لیے جاتے ہیں, چاہے وہ کشمیر یونیورسٹی سے کرے, IUST سے کرے, یا سینٹرل یونیورسٹی سے کرے, یا MSc اگر کرنا چاہتے ہیں تو ان کو 4-5 انسٹیٹیوٹس جو اگین انڈر منسٹری آف ٹورزم گورنمنٹ آف انڈیا ہیں, دے گو دیئر فار MSc ڈگری. شبیر صاحب, یہ جو ہوٹل لفظ ہے HOTEL, اس کے مطلب ہے H comes for hospitality, O for organization, right, T for tourism, E for entertainment, and L for lodging.
اب اس میں جو 5-6 اس میں یہ برانچز ہیں، ان میں سے مجھے پرسنلی لگا کہ ہاسپٹیلٹی ایریا از دا موسٹ امپورٹنٹ ایریا. تو ہاسپٹیلٹی کے بارے میں آپ ان کو کتنا ٹرین کرتے ہیں؟ ہاسپٹیلٹی ہی اگر آپ دیکھیں گے سر، ہوٹل میں اگر کوئی جاتا ہے، ہوٹل از کالڈ ہوم اوے فرام ہوم. Although we take money from the guest, True. but we never called a guest as a customer. He has to be given homely comforts. He has to be given homely customers. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ جو گیسٹ ہوٹل میں آتا ہے اس کو ہم کسٹمر نہیں بولتے. Although he is paying. True. جب ہم گیسٹ بولتے ہیں it gives a different feeling to the person. Correct. جب فیلنگ ڈفرینٹ ہے، چاہے آپ گیسٹ ہو میں گیسٹ ہوں، وی آر پیئنگ. جی. لیکن جب تک اس کو ہوملی ایٹماسفیئر نہیں ملے گا، اس کو آپ کسٹمر ٹریٹ کرو گے. گیسٹ بلانے سے اس کو ہی فیل اسپیشل. ہاں، جب آپ یہ ٹچ دیتے ہو سر، آپ اس کو پروڈکٹ دیتے ہو، لیکن ایک چیز جو ہے سروس وچ از انٹینجیبل از وچ وی کی ناٹ ٹچ، وی کین فیل. ٹرو. واٹ یو کین فیل از ہاسپٹیلٹی. جب آپ ہاسپٹیلٹی اس کو دو گے ود یور گیسچرس، ود یور کمیونیکیشن، ود یور ویلکم، تو یہ ایک ہاسپٹیلٹی بن جاتی ہے. جی. جب اگر آپ اس میں سے ہاسپٹیلٹی نکالو گے تو یہ کسٹمر بن جائے گا. جی. کسٹمر کین بی ون ٹائم، اور جس ہوٹل میں ون ٹائم کسٹمر ہوگا، گیسٹ ہوگا، دیٹ ہوٹل ول ناٹ رن فار لانگ. ہوٹل وہی چلتا ہے جہاں پہ ایک بار کسٹمر آئے، بار بار آئے. کریکٹ. اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ ریکمنڈ کرے اپنے نیئر اینڈ ڈیئرز کو کہ نیچرلی وہاں جا رہے ہیں تو یہاں جائیے. جی سر، جب آپ گیسٹ کو یہ دونوں چیزیں دو گے، ہاسپٹیلٹی، پروڈکٹ وہ بعد میں دیکھتا ہے، تو ہاسپٹیلٹی تبھی ہے جب آپ اس کو ہوملی ایٹماسفیئر دو گے. جیسے آپ نے فرمایا، اگر آپ ایک انسیٹسفائیڈ گیسٹ کو ہوٹل سے نکالتے ہو سر، ایک انالیسز ہے، ہی ول ٹیل دس اسٹوری ٹو 13 گیسٹس، چاہے اس کو فرینڈس ہو، ریلیٹیوز ہو. جی. سو ہی ول، اٹ از اے نیگیٹو امپیکٹ آن دا ہوٹل. کریکٹ. اف ہی از سیٹسفائیڈ، ہی ٹیلز دس اسٹوری اونلی ٹو 9 گیسٹس. تو آٹومیٹکلی ایک چین بن جاتی ہے. اور 9 میں سے ایسا دیکھا گیا ہے، اگر اس سٹی میں آنا ہوگا کسی کو، 5 گیسٹ اسی ہوٹل میں آتے ہیں جس کو آپ نے ریکمینڈ کیا. تو ہوٹلز کو اگر ایک سیٹسفائیڈ گیسٹ ہیں، دے میک آٹومیٹکلی 9 گیسٹس. یس. تو اگر آپ اس میں سے ہاسپٹیلٹی نکالو گے سر، وہ ایک بار آیا، بار بار نہیں آئے گا. یو آر رائٹ. سر، یہ جو آپ کی ٹریننگز ہوتے ہیں، آپ فرما رہے تھے کہ آپ ان کو بھیجتے ہیں ڈفرینٹ ہوٹلز میں انٹرنشپ کے لیے، اس کے بعد جو فیڈ بیک ان کا ہے، آپ اسٹوڈنٹ سے لیتے ہیں یا جو ہوٹل اونرز ہوتے ہیں ان سے لیتے ہیں فیڈ بیک؟ دونوں چیزیں ہیں سر. ایک تو ہوٹل اونرز سے ہم فیڈ بیک لیتے ہیں، ان کا ایک کنٹینیوس رپورٹ ہوتا ہے، اپرائزل رپورٹ بچوں کا بھرنا ہوتا ہے. وی کیپ این آئی اینڈ واچ آن دیٹ ریگولرلی. آفٹر 15 days وی گیٹ رپورٹ فرام دا HR مینیجر اباؤٹ دیئر بیہیویئر، ہاؤ ڈو دے ورک، پنکچوئلٹی کیا ہے ان کا، گرومنگ کیا ہے، ان کا بیہیویئر ان دا ہوٹل کیا ہے. ساتھ میں جب بچے آ جاتے ہیں، اچھا، اس دوران آر دے بینگ پیڈ دیئر؟ ہاں، دے آر پیڈ اے اسٹائفن فرام دا ہوٹلز. اٹ ویریز فرام ون ہوٹل ٹو اندر ہوٹل سر. کچھ ہوٹلز اکاموڈیشن بھی دیتے ہیں جن کے پاس اس قسم کی سویدھا ہوتی ہے، کچھ ہوٹلز نہیں دیتے ہیں، بٹ دے پے دے اسٹائفن ڈیورنگ دا ٹریننگ پیریڈ. سر، اس میں جیسا آپ ہوٹل کی بات کر رہے ہیں، جو ہی گریجویشن بچے نے کی، آج یہ فیلڈ واسٹ بن گیا. بچہ ہوٹل مینجمنٹ کر کے ضروری نہیں ہے کہ ہوٹل میں ہی جائے. کروز ایک بڑا ایریا ہے، کروز لائنز ہے، ایئر لائنز ایک بڑا ایریا ہے، MNCs ملٹی نیشنل کمپنیز میں جاتے ہیں، دین ریٹیلز میں آج کل کے بچے جاتے ہیں، کیونکہ فیلڈ واسٹ بن گیا ہے. جیسے آپ نے ذکر کیا، ہاسپٹیلٹی، کسٹمر ریلیشن، اٹ میٹرز ویدر اٹ از اے ریٹیل سیکٹر، اٹ از MNCs. آج کل ہم نے پچھلے 2-3 سالوں سے یہ بھی دیکھا کہ ڈیمانڈنگ ہے ہوٹل مینجمنٹ کے بچے، ایون ان پرائیویٹ نرسنگ ہومز اینڈ ہاسپٹلس. کیونکہ ہاسپٹلز جو ہیں، پرائیویٹ ہاسپٹلز، دے آر اگین ٹریٹنگ دیئر پیشنٹس ایز گیسٹس. ان کے یہاں انہوں نے ایک الگ سے ایک سیکشن کریٹ کیا ہوا ہے، پیشنٹ کسٹمر کیئر. کیونکہ ہمارے بچے آلریڈی ہاسپٹیلٹی میں ہوتے ہیں، سو دے پریفر ٹو ٹیک آور اسٹوڈنٹس ان ہاسپٹلس. یہاں پہ جو ایک ریسنٹلی ایک نرسنگ ہوم کھلا ہے یا پرائیویٹ ہاسپٹل کھلا ہے، پارس کر کے نام. ہاں، دے ہیو آلریڈی ٹیکن لاسٹ ایئر دے ہیو ٹیکن 10 آف دا اسٹوڈنٹس اینڈ دے آر ورکنگ ود دیٹ ہاسپٹل. سو دا کورس از ناٹ لمیٹڈ ٹو دا ہوٹل انڈسٹری. اٹ ہیز واسٹ
areas where students Yeah, can go. they can start their own venture sometimes. Exactly, ہاں entrepreneurs بہت بن جاتے ہیں, بہت بچے entrepreneurs بن جاتے ہیں. اچھا سر, کون سے سبجیکٹس نارملی ان کو آپ پڑھاتے ہیں, مطلب وچ آر دا سبجیکٹس جو ان کا سلیبس ایکچولی بن جاتا ہے؟ ایک تو یہ کور ایریاز ہے, یہ تو 3 سال پڑھنے ہی ہیں, جی, فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر, تھرڈ ایئر. اس کے بعد مینجمنٹ سبجیکٹس ہیں, ایچ آر ہر سبجیکٹ سیمسٹر سے سبجیکٹس چینج ہوتے ہیں نئے میں, چینج ہو جاتے ہیں. مطلب جو پہلے سیمسٹر میں پڑھا اب یہ نہیں ہوں گے, اب دوسرے ہوں گے. یہ جو 4 سبجیکٹس ہیں سر, یہ تینوں سال پڑھنے ہی پڑھنے ہیں, بیسک ایڈوانس پڑھنا ہی ہے. مطلب کچھ سبجیکٹس کنٹینیو کرتے ہیں یہ 4 سبجیکٹس کنٹینیو کرتے ہیں بیکاز دیز آر کور سبجیکٹس. نہیں, نارملی دیکھا گیا ہے کہ جیسے LLB کوئی کرتا ہے 4 سیمسٹر ہوتے ہیں. اب پہلے سیمسٹر میں مرکنٹائل لا ہے, کرمنل لا ہے, یا باقی لاز ہیں. دوسرے سیمسٹر میں وہ نہیں ہوتے, دوسرے سیمسٹر میں الگ ہوتا ہے. ایسے ہی شاید نہیں, اس میں یہ ہے جیسے میں بات کر رہا تھا فوڈ پروڈکشن ہے, جی, اس میں بیسک ہے, ایڈوانس ہے. یہ ایک سیمسٹر میں کمپلیٹ نہیں ہو جاتا ہے. اٹ از واسٹ سبجیکٹ. جیسے اگر کسی بچے کو شیف بننا ہے, یہ بہت ہی واسٹ ہے سر. اس میں انڈین کوزین کا نالج ہونا چاہیے, اس میں کانٹیننٹل کا نالج ہونا چاہیے. اگلے سیمسٹر میں چائنیز کا دیا جائے گا, چوتھے سیمسٹر میں کانٹیننٹل کا دیا جائے گا, 5ویں سیمسٹر میں فرینچ کوزین کا نالج دیا گیا, بوتھ تھیوریٹیکلی اینڈ پریکٹیکلی. I got it. تو ایک سیمسٹر میں یہ پاسبل نہیں ہے, کیونکہ سکل سکھانا کسی کو آسان نہیں ہے. 6 مہینے اگر سیمسٹر ہے, اس کو تھیوری پڑھائی جائے گی فرینچ کوزین کی, ساتھ میں پریکٹیکل فرینچ کوزین پہ کرایا جائے گا. تو یہ 6 سیمسٹر میں ڈسٹریبیوٹیڈ ہے ڈفرینٹ کوزینز. اسی طرف ریسٹورنٹ مینجمنٹ ہے. فار ایگزامپل فوڈ اینڈ بیوریجز کا جو میں ذکر کرنے والا ہوں کہ فوڈ میں تو آپ نے بتا دیا کہ آپ ان کو کانٹیننٹل فوڈ بھی بتاتے ہیں, مطلب سکھاتے ہیں, یا چائنیز سکھاتے ہیں, یا انڈین سکھاتے ہیں, ویج نان ویج جو بھی ہوتا ہے. لیکن یہ جو کسٹمر سیٹسفیکشن ایکچولی ہوتی ہے, آپ کے کسٹمرس ہوتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز سے ہوٹلز میں, کوئی عرب سے ہے, کوئی یورپ سے ہے, کوئی سوئٹزرلینڈ سے ہے, کوئی پیرس سے ہے. سب کی اپنی اپنی ڈیمانڈس ہوتے ہیں. ہاسپٹلٹی تو الگ پارٹ ہے کہ یو کین ٹیک ہم ایز اے گیسٹ, لیکن اس کے بعد ون ویری امپورٹنٹ تھنگ از فوڈ, کہ شام کو وہ آئے گا گھوم گام کے, اس کو کیا فوڈ ملے گا. مطلب دے نیڈ اے ورائٹی آف فوڈ. یس, آپ کے ہوٹل میں ڈفرینٹ رومز لگے ہیں, 20 رومز لگے ہیں, 20 میں آپ کو 20 کنٹریز کے لوگ ہیں. اب اس طرح کا فوڈ, تو یہ ایک فوڈ اینڈ بیوریج کا جو ڈپارٹمنٹ, اس کو مینیج کرنا پڑتا ہے کہ ہاؤ ٹو سرو آل دیز تھنگس. جو آپ ذکر کر رہے ہیں یہ بجا فرمایا آپ نے. اسی لیے جو بچہ 3 سال کا کورس کرتا ہے اور اگر اس کا ایریا آف انٹرسٹ ہے فوڈ پروڈکشن, کل کو شیف بننا چاہتا ہے, تو اس کو یہ سارے کوزینز جو انٹرنیشنل کوزینز ہیں, اس پہ تو ہاتھ اس کو اچھا ہونا ہی چاہیے. بسائڈز جو F&B کا ہے, فوڈ اینڈ بیوریج, جو سروس میں ہے, ان بچوں کو یا ان مینیجرز کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ڈفرینٹ کنٹریز کے لوگوں کو ڈفرینٹ کیسے سرو کرنا ہے. جی, کیونکہ ڈفرینٹ کوزینز کا سروس بھی ڈفرینٹ ہے. جی جی. اور آج کل جو یہ لمیٹڈ نہیں رہا ہے کہ ریسٹورنٹ کی بات کریں گے, آج کل ایونٹ مینجمنٹس ہیں. جیسے آپ نے فرمایا کوئی گیسٹ ہیں, اس کی ڈیمانڈ الگ ہوتی ہے. جیسے کوئی چائنیز ہے تو وہ تو نیڈل سے کھاتا ہے, ہاں چاپ سٹک سے کھاتا ہے. تو یہ جو ہمارے بچے ہیں, ان کو ہر ایک چیز کا نالج ہونا چاہیے. یا کسٹمر پوچھتا ہے یا گیسٹ پوچھتا ہے اباؤٹ دا فوڈ وچ یو سرو, یو شوڈ ہیو کمپلیٹ نالج ٹو ایکسپلین about the ingredients, about the cooking method. تو اس قسم کی ٹریننگ ہمارے یہاں ہم دیتے ہیں. پوچھتے ہیں اس طرح سے, وہ ڈیفینیٹلی پوچھتے ہیں, ڈیفینیٹلی وہ کہتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں, ڈیفینیٹلی پوچھتے ہیں. one should be aware of all these things. One should be aware about. جی جی جی. اور آج کل ڈیسٹینیشن ویڈنگس ہوتی ہیں, اس کی سیٹنگز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. یہ تو نیا ایریا کھل گیا, یہ تو نیا ایریا, ڈیمانڈنگ ایریا ہے. تو اس قسم کی بھی ٹریننگ دی جاتی ہے بچے کو ایٹ آور لیول, انسٹیٹیوٹ لیول, اینڈ دین ونس وی سینڈ دیم ٹو دا ہوٹلس, دے گیٹ این ہینڈ آن پریکٹس دیئر. کیونکہ اگر ہم پیچھے رہتے ہیں تھوڑا سا, انسٹیٹیوٹس تھوڑا سا پیچھے رہتے ہیں, انڈسٹری آگے بڑھ جاتی ہے. سو فار ایز اکوپمنٹ از کنسرنڈ, سو فار ایز نیو ارینجمنٹس آر کنسرنڈ. سر آپ بھی جاتے ہوں گے ہوٹلز میں, آج کل کٹلری کراکری آپ دیکھ رہے ہیں ہوٹلز میں, اٹ از بیانڈ امیجنیشن. تو انڈسٹریل ٹریننگ اسی لیے ہے کہ بچہ لیٹسٹ ٹرینڈس دیکھے جو ہوٹلز میں ہو رہا ہے. ایون وی لرن دین, جب ہم کلاس لیتے ہیں ان کا, وی گیٹ اے فیڈ بیک, جیسے آپ بول رہے تھے فرام دا اسٹوڈنٹس. ہم جب وہ 5th سیمسٹر میں ہوتے ہیں, ہم 1 مہینہ ہم فیڈ بیک بچوں سے لیتے ہیں, کنٹینیوس فیڈ بیک, کہ ہمیں بتائیے انڈسٹری میں کیا ہو رہا ہے, واٹ از ان ووگ, واٹ از ان ووگ, واٹ از ان نیو. کیونکہ انسٹیٹیوٹس میں بعد میں آتا ہے. جی جی.
इंस्टीट्यूट्स में बाद में आता है. इट इज़ ए लर्निंग सर. अच्छा सर, होटल मैनेजमेंट में कुछ और भी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे फाइनेंस एंड अकाउंट्स हैं, कस्टमर सर्विस है, स्टाफ मैनेजमेंट है, मार्केटिंग केटरिंग मैनेजमेंट है, या दूसरी इम्पोर्टेंट एरियाज हैं? आपने रिसर्च बहुत ही किया है इसमें जी. अब आपसे बात करनी थी, एक मेरे लिए तो एलियन सब्जेक्ट था, इसलिए कुछ काम करना पड़ा. फाइनेंशियल मैनेजमेंट, होटल अकाउंटेंसी, marketing these are the management subjects, human resource is a new subject. और आज जो नेप आ गया है, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी, इसमें मंजूर साहब एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है योगा का, सो दैट स्टूडेंट्स विल बिकम मेंटली स्ट्रांग. पहले नहीं था हमारे करिकुलम में, लेकिन हमारे करिकुलम में अब 3 सेमेस्टर्स में योगा बोथ थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली एक वीक में 2 घंटे प्रैक्टिस करानी है बच्चों को. एंड बिसाइड्स दैट वी हैव दीज मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स आल्सो. ये अकाउंट्स वगैरह की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जी जी, ये तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है फॉर होटल्स. सर, आजकल जो हम दुनिया में जितने भी लोग हैं, हम भी हैं इसी दुनिया का एक हिस्सा. डिजिटल प्लेटफॉर्म आजकल है, वी आर इन बिकम ए लिटिल विलेज. अब जहाँ आप फ़ोन करें मोबाइल फ़ोन से, अमेरिका करें, अभी इट्स स्मॉल, एक बटन, एक क्लिक ऑफ द बटन. लेकिन ये जो डिजिटलाइजेशन है, डिजिटलाइजेशन का इफेक्ट आपके इस पे कुछ पड़ा है, या आपको कुछ अपने स्टूडेंट्स को ग्रूमिंग करनी पड़ी है? जैसे मान लीजिए आजकल बुकिंग करनी किसी होटल में, सही है, तो आप सिर्फ ई बुकिंग करते हैं, उनकी वेबसाइट पे जाके आप बुक करते हैं. पता नहीं अब ये होता है कि कस्टमर होटल पे पहुंच गया तो उसी वक्त बुकिंग होती है या नहीं. जनरली जो मेरा पर्सनल तजुर्बा है वो यही है कि सर एडवांस में बुकिंग करी है या नहीं करी है, तो उसी से चलता है. तो ये जो नई ट्रेंड्स इसमें आ गई हैं डिजिटलाइजेशन की, ये आप उनको कोई ट्रेनिंग देते हैं? हाँ, डिजिटलाइजेशन में हमारे पास इंस्टीट्यूट में, सब इंस्टीट्यूट्स में होटल सॉफ्टवेयर्स, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं जी. जैसे आप जिक्र कर रहे हैं बुकिंग्स की, उसका अलग से सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर लैब में, उस पर हम प्रैक्टिस कराते हैं बच्चों को. उसके अलावा आज F&B में भी ट्रेंड्स चेंज हो गई. पहले हम जब जाते थे किसी रेस्टोरेंट में तो हमारे पास मेन्यू कार्ड आता था, है ना, प्रेजेंट अभी भी छोटे रेस्टोरेंट्स में है, लेकिन ज़माना चेंज हो गया. जो ही एक गेस्ट रेस्टोरेंट में आजकल जाता है, वो QR कोड स्कैन करता है, उसके फ़ोन में सारा मेन्यू आ जाता है, वो वहाँ से ही सिलेक्ट करता है, उसकी बिलिंग ऑटोमेटिक हो जाती है. बेसिक नॉलेज हम इस किस्म का बच्चों का देते हैं, लेकिन पूरा नॉलेज जब वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाते हैं वहाँ उनको नॉलेज मिलता है. प्रैक्टिकली वहीं पे एक्चुअली होता है, प्रैक्टिकली वहाँ पे. सर, बीच में मंजूर साहब एक बात उठी थी जो मिस हो गया बीच में, जैसे जिक्र किया था इस BSc का या डिग्री कोर्स का जो एडमिशन होता है थ्रू एंट्रेंस होता है, उसका एग्ज़ाम हो गया है. लेकिन हमारे लिए, हमारी UT के लिए अभी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2-3 दिन पहले हमें क्योंकि मैंने अप्रोच किया था उनको कि यहाँ पे एग्ज़ाम 10+2 का चल रहा था, और पहली बार जो सेशन चेंज हुआ हमारे यहाँ, पहले दिसंबर में होता था, इस बार मार्च में हुआ. कुछ बच्चों को ये एग्ज़ाम मिस हो गया जी. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें एक रिलैक्सेशन दी है UT के लिए. उन्होंने एक प्रोविजन दिया है हमें, जिन बच्चों का मिस हो गया है या जो अभी इंटरेस्टेड है जी, उनके लिए एक ऑप्शन है. जो पोर्टल खुला है हमारे पास, हमारी वेबसाइट पे जो www.IHM Srinagar है, उस पे जाके अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है, वहाँ पे एक गूगल फॉर्म मिलेगा उनको वहाँ वो गूगल फॉर्म भरना है, और उनके लिए एक स्पेशल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा. तो हमारे पास एडमिशन के लिए ये दोबारा ये रिपीट कर दीजिए सर, ये जो आपने बताया था. एडमिशन क्लोज हुआ है ग्रेजुएशन का, जो नेशनल लेवल पे था, लेकिन हमें फील हो गया सबको, मेरी टीम को, कि यहाँ कुछ बच्चों को एग्जाम मिस हो गया या अवेयरनेस नहीं थी. तो हमने अप्रोच किया अपनी बॉडी को, नेशनल काउंसिल को और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, एंड वी आर प्लीज्ड दैट मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ गिवन अ रिलैक्सेशन कि यहाँ के बच्चों को, UT के बच्चों को, अगर कोई इंटरेस्टेड है ग्रेजुएशन कोर्स करने के लिए, बाय 21 मई हमारी वेबसाइट पे गूगल फॉर्म है, या हमारे इंस्टीट्यूट जो राजबाग में है वहाँ आके हम उनको हेल्प करेंगे टू फिल दैट रजिस्ट्रेशन फॉर्म. उनका एग्ज़ाम यहाँ ही होगा, एग्जामिनेशन डेट फिक्स होगा, एग्जामिनेशन होगा ऑनलाइन, उनको बाहर कहीं नहीं जाना है, उनकी सिलेक्शन हो जाएगी इसी साल के एडमिशन के लिए. बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप बोल रहे थे उनका चांस मिस हो गया, अभी चांस है. सर,
ہاؤس کیپنگ ایک ایریا ہے آپ کا، بڑا امپورٹنٹ ایریا ہے. اس کے بارے میں جنرلی جو فیڈ بیک یہ ملا ہے کہ ہاؤس کیپنگ از اے ڈیفیکلٹ ایریا. یہ ہے واقعی میں ڈیفیکلٹ ایریا؟ ڈیفیکلٹ ایریا نہیں ہے، بٹ جو آپ نے سرچ کی ہے اس میں بچوں کا رجحان کم ہے، لیکن انڈسٹری کی ڈیمانڈ بہت ہی زیادہ ہے. جیسے ہم بات کر رہے تھے ڈیجیٹلائزیشن کی، سر ڈیجیٹلائزیشن سے ایک تھوڑا سا ڈیفیکلٹی آ گئی جو رومز ڈویژن مینجمنٹ ہے، جہاں پہ فرنٹ ڈیسک پہ فار ایگزامپل 10 بچے کام کرتے تھے یا 10 سٹاف ممبر کام کرتے تھے، وہ ریڈیوس ہو کے 6 پہ آ گیا، 6-7 مینیج کرتے ہیں. جی. کیونکہ کافی ایزی ہو گیا، کمپیوٹرائزیشن ہو گئی، کمپیوٹرائزیشن ہو گئی، تو اس میں جو امپلائمنٹ ریشو تھا وہ کم ہو گیا. جی. لیکن ہاؤس کیپنگ ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں ڈیجیٹلائزیشن کمپیوٹرائزیشن کا کوئی کام نہیں ہے. جی جی جی. تو بہت ہی زیادہ ڈیمانڈ ہے کشمیر میں. ایون ہمیں لیڈنگ ہوٹلیئرس اپروچ کر رہے ہیں کہ ہمیں بچے دے دو جو ہاؤس کیپنگ میں جوائن کرنا چاہتے ہیں، بٹ انفارچونیٹلی ہمارے پاس اتنا مین پاور نہیں ہے، اتنے بچے نہیں ہیں وچ وی کین گیو ٹو دیز. وہ بھی شاید سنا ہے کہ یہ جو فیڈ بیک ہمیں جو کمپیوٹر سے ملا ہے وہ یہ کہ دے آر ناٹ پرہیپس دے فیل چیلنجنگ ان سم ہاؤ. ہاں چیلنجنگ تو ہے، لیکن آگے بڑھنے کے چانس زیادہ ہیں، کیونکہ ہاؤس کیپنگ ایسا ڈپارٹمنٹ ہے اگر آپ دیکھو گے وہاں جاب اپرچونیٹیز اس میں بہت زیادہ ہے، 100% ہے. 100% ہے، سارے کورسز میں 100% ہے، لیکن ہاؤس کیپنگ میں ڈیمانڈ زیادہ ہے. جی. ہاؤس کیپنگ میں ڈیمانڈ زیادہ ہے. جی. سر یہ جو فرنٹ آفس آپ کے جو سٹاف ہوتے ہیں ان کے لیے آپ کیا چیزیں انکلکیٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ سب سے پہلے جب آتا ہے کوئی گیسٹ ہوٹل میں تو فرنٹ آفس سے ہی ڈیل کرنا پڑتا ہے. ڈیفینیٹلی ڈگری ایک پریریکوزٹ ہے کہ بچہ پروفیشنلی ٹرین ہو، اس کے پاس ڈگری ہو. لیکن جب سر ان کی سلیکشن ہوتی ہے، جو بچہ فرنٹ آفس میں سلیکٹ ہوتا ہے اس کے لیے ایک ہے دیٹ ہی شوڈ بی ویل ورسڈ. سو اس کی کمیونیکیشن بہت ہی اچھی ہونی چاہیے. جی. Internationally we recognize English as a communication. He should have a hold on communication and he should have good command on the computers also. کمپیوٹر تو خیر مان لیجیے کہ وہ مینیج کر ہی لے گا، لیکن جہاں تک لینگویج کا تعلق ہے انگلش کا، اسپوکن انگلش، اب سب لوگوں کے پاس اتنا ووکیبلری نہیں ہوتا، یا اس کے لیے کوئی کلاسز وغیرہ آپ دیتے ہیں؟ ہمارے پاس پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ایک کلاس ہوتا ہے تھرو آؤٹ آل دا 3 ایئرس. ایک تو ہماری فیکلٹی کرتی ہیں اس میں بیسک کمیونیکیشن پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں، جس میں ہم گروپ ڈسکشنز کراتے ہیں، اس کے بعد اسپوکن انگلش پہ پریکٹس کراتے ہیں. اینڈ وی آلسو گیٹ گیسٹ فیکلٹی فرام ادر یونیورسٹیز آلسو. ریگولرلی ان کے ساتھ بات کراتے ہیں، وی ایویلویٹ دیم. اینڈ سر جب کیمپس انٹرویو کی بات آتی ہے ہم اپنے سائڈ سے بھی بچوں کو سیگریگیٹ کرتے ہیں، کیونکہ ڈفرینٹ بچوں کو ڈفرینٹ کوالٹیز ہوتی ہیں. Some are good in communication, some are good in putting up long works like kitchen housekeeping. تو ہم ایک الگ گروپ سیگریگیشن کرتے ہیں. پہلے تو شائنس مٹانی پڑتی ہے. پہلے تو شائنس زیادہ زور ہوٹل مینجمنٹ سر اٹ از اونلی شو مین شپ سر. کریکٹ. جب تک گرومنگ بچے کی نہ ہو کوئی انڈسٹری اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. تو ہمارے یہاں تھوڑا سا ٹائم پہلے جب بچے کا ایڈمیشن ہوتا ہے تھوڑا سا ہمیں بہت ہی ایفرٹس کرنے پڑتے ہیں that we will bring them up to the standards which are acceptable by the hotel. جی. کیونکہ سر ہمارا ایم یہ رہتا ہے کہ کورس کرانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ کہیں آپ وائوا پر ہی تو نہیں جب آپ سلیکشن کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کی تبھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ سارا اپٹیچیوڈ ہے؟ سر سلیکشن پہلے وائوا ہوتا تھا لیکن اب تو وہ ہٹ گیا. اٹ از بیسڈ آن دا ریٹن ٹیسٹ. تو وہاں ہم وائوا ہونا چاہیے، سیگریگیٹ نہیں کر پاتے. جی جی جی. تو لیکن ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ بچے کو ٹرین کرے سو دیٹ ہی از ایکسیپٹیڈ بائی دا انڈسٹری. اس میں ہم کیا کرتے ہیں ریگولرلی ہم جیسا ہمارا انسٹیٹیوٹ سری نگر میں ہے وی برنگ دا جی ایمز آف لیڈنگ ہوٹلس. ریگولرلی ہم وہاں کے جی ایمز کو HR مینیجرس کو لاتے ہیں. دے کنڈکٹ سیشنز ود دا اسٹوڈنٹس. دے ول گیو دیم انسائٹ آف دا ہوٹل واٹ از ریکوائرڈ. ڈگری کرانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہمارا ایم ہے دیٹ اگر بچے نے 5-6 لاکھ روپے خرچ کیے we don't leave them without job. 100% پلیسمنٹ ہے. بچہ جس کا انٹرسٹ ہے ابھی بھی جوائن کر سکتا ہے. انشاءاللہ اس کی پلیسمنٹ ہماری ذمہ واری ہے اور اس کو انڈسٹری جو ایکسیپٹ کرے گا وہ بھی ہماری ذمہ واری ہے کہ اس کو انڈسٹری کل کو ایکسیپٹ کرے.
سر ہیومن ریسورس کی جو آپ بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ ہیومن ریسورس کے بارے میں آپ کو ٹریننگ میں دیتے ہیں کچھ انپٹس دیتے ہیں سر, کمپلیٹ انپٹس دیتے ہیں. پہلے ہم بچے کو ٹرین کرتے ہیں, جیسے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے, فرسٹ ہمارا یہی رہتا ہے کہ ہاؤ ٹو فیس دا انٹرویوز, کیونکہ جب یہ کمپنیز آتی ہیں سر دے کم ان دا فارم آف اے ٹیم, ان کو بہت ہرڈلز ہوتے ہیں, اس کے لیے تیار کرتے ہیں. اس کے بعد ہیومن ریسورس ہمارا ایک سبجیکٹ ہی ہے, ٹریننگ کا ایک سبجیکٹ ہی ہے کہ اگر کوئی بچہ کل کو ہیومن ریسورس میں یا ڈپارٹمنٹ میں جانا چاہتا ہے, اس کو کون سے چیلنجز ہیں وہاں پہ, کیونکہ الٹیمیٹلی اس کو ٹرین کرنا ہے بچوں کو آن دا جاب, وہ بھی ہم ٹچ کرتے ہیں. یہ جو کمیونیکیشن کی آپ بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ کمیونیکیشن از ویری امپورٹنٹ تھنگ ان ہوٹل انڈسٹری, لیکن کمیونیکیشن کا ایک سکل بھی ہوتا ہے. کمیونیکیشن میں خالی لفاظی نہیں چلتی, ایک سکل بھی ہوتا ہے. اس سکل کے ساتھ ہی آپ اپنے گیسٹ کو امپریس کر سکتے ہیں, یا ادر پرسن جو بھی آپ کے سامنے ہے. یو کین بی اے ویری سیریس پرسن, یس, یو کین بی ایسے تھوڑا سا ملنسار بھی ہو سکتا ہے. ہاں, ہی کین بی ہائپر آلسو, ہی کین بی اے فسی گیسٹ آلسو. ٹرو. تو کمیونیکیشن سکل میں یہ آپ ان کو دیتے ہیں, مطلب بھائی دیکھو یو ہیو ٹو ہینڈل ڈفرنٹ پیپل. کمپلیٹلی یہ 2 سیمسٹرز میں ان کا کمپلیٹلی ایک سبجیکٹ ہے کمیونیکیشن سکلز. تو یہ کمپلیٹ اس میں تھیری ہے اینڈ موسٹ آف 60% اس کا پریکٹیکل ہے. ان کو پریکٹس کراتے ہیں ہم, ریگولرلی ان کو پریکٹس کراتے ہیں ہم کمیونیکیشن سکلز پہ. جیسے آپ نے کریکٹلی بتایا کہ اٹ از ناٹ اونلی دیٹ یو ہیو ہولڈ آن کمیونیکیشن, پاز کیسے کرنا ہے. لسننگ از ویری امپورٹنٹ ان کمیونیکیشن, کیونکہ یو کین ناٹ ریئیکٹ ٹو دا گیسٹ. We have a call online. Yes. Hello. جی ہلو, آپ کی آواز میرے اسٹوڈیو میں نہیں آ رہی ہے سر. ہلو, بالکل آواز بالکل آڈیبل نہیں ہے. مجھے لگتا ہے آپ دوبارہ ٹرائی کریں, ہو سکتا ہے تب تک لائن ٹھیک مل جائے ہمیں. سر ہم یہ جو کمیونیکیشن کا آپ کہہ رہے تھے کہ ٹو ڈیل وتھ سم ٹائمز ڈفرنٹ کائنڈ آف گیسٹ, ڈفرنٹ ٹائپس آف گیسٹ. تو ایک تو آپ نے کہا بالکل اچھا, یہ صحیح بات ہے کہ پیشنٹ ہیئرنگ ہونی چاہیے. پیشنٹ ہیئرنگ, پہلے وہ سنے کہ کس طرح ہاؤ ٹو ڈیل وتھ. تو یہ بڑا ڈفیکلٹ بھی ایک حساب سے ہے کہ ہاؤ ٹو اسیس اے پرسن جو آپ کے سامنے ہے, وہ کیسے بات کرتا ہے, ہاؤ ٹو پیسیفائی ہم, ہاؤ ٹو سیٹسفائی ہم, یا ہاؤ ٹو گین ہز کانفیڈنس. اس میں یہی ہم اپنی لیول پہ جو کرتے ہیں, وی ہیو ریگولر رول پلیز. ہم کہیں بچوں کو گیسٹ بناتے ہیں جو ڈفرینٹلی بیہیو کریں گے. کہیں بچوں کو ہم ایز امپلائیز بناتے ہیں اور فیکلٹی واچ کرتی ہیں ہاؤ دا امپلائیز ول ہینڈل دا سچویشن. کوئی گیسٹ فسی گیسٹ کریٹ کرتے ہیں ہم, وی کریٹ دا سیمولیشنز اینڈ ٹرین دا اسٹوڈنٹس, وی ٹرائی ٹو ٹرین دا اسٹوڈنٹس. اچھا, یہ ڈفرنٹ پے پیکیجز کیا اویلیبل ہے کہ ہوٹل انڈسٹری میں؟ جب بھی کیمپس انٹرویو آ جاتا ہے, ان کے پاس ہائیسٹ جو ابھی یہ لیتے ہیں, یہ مینجمنٹ ٹرینیز لیتے ہیں. مینجمنٹ ٹرینیز بیسیکلی اٹ از اے کورس فار 2 years. دے ٹیک اسٹوڈنٹس فار پروبیشن مان لیجیے آپ, جس کے بعد جو بچہ مینجمنٹ ٹرینی سلیکٹ ہو جاتا ہے, ہی بیکمز اسٹریٹ اوے اسسٹنٹ مینیجر. تو مینجمنٹ ٹرینی کا پیکیج اٹ رینجز فرام 30,000 to 40,000 روپیز ٹو اسٹارٹ ود. جی, انڈسٹری میں 1-2 سال ایگریڈ اٹ از ٹف. ہمارے ساتھ سر. ہلو جی, ہلو, آواز پھر بھی صاف نہیں آ رہی ہے, اٹس ریٹلنگ کم اسٹوڈیو. جی جی جی, بولیے بولیے بولیے. ہلو, جی جی, آواز آ رہی ہے اب. سوال یہ پہ اچھے بچے 2 کرنمت ہوٹل مینجمنٹ, تمو مز سیٹل جی, آواز نہیں, پھر سے آواز کٹ گئی. تھوڑا سا آ گیا تھا, آپ کی آواز آئی تھی تھوڑی سی, لیکن پھر سے پرابلم ہے, لائن میں کوئی گڑبڑ ہے. جی سر, ہم پیکیجز کی بات کر رہے ہیں. ہاں, پیکیجز تو مینجمنٹ ٹرینیز اس میں ہائیسٹ ہیں, جو پروبیشن میں رہتا ہے. اس کے بعد مان لیجیے یہ 30,000-40,000 اس کا ایک پروبیشن, ڈیورنگ پروبیشن وہ ایک اسٹائفنڈ قسم کا رہتا ہے. اس کے بعد وہ رولز پہ آ جاتا ہے. تو ڈفرینٹ ہوٹلز کے ڈفرینٹ پیکیجز ہوتے ہیں. اور جو مینجمنٹ ٹرینی سلیکٹ ہو جاتا ہے, ہی گیٹس اے جمپ ٹو دا ڈفرینٹ ہائر رولز. اس کے علاوہ HOTs ہوتے ہیں, ہوٹل آپریشنل ٹرینیز,
جو 1 سال کے لیے سلیکٹ ہو جاتے ہیں. ان کا رینج بھی 25,000 رہتا ہے. 1-1.5 سال مشکل رہتا ہے سر. اس کے بعد جتنا سکلفل بچہ ہوگا اس کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ رہتی ہے. اور گلف از اے بگ مارکیٹ فار دس اسٹوڈنٹس. جی گلف از بگ, کینیڈا از بگ مارکیٹ, آسٹریلیا از بیکمنگ اے بگ مارکیٹ فار دیز اسٹوڈنٹس. وہاں پہ پھر سیلری پیکیجز بہت ہی اچھے ہوتے ہیں. جی ڈپلوما بچوں کا بھی ایسا ہی رہتا ہے کیونکہ ہمارے پاس ڈپلوما بیز ہیں. ڈپلوما کورسز میں ہم بچے کو ایک ایریا میں ٹرین کرتے ہیں. جیسے فوڈ پروڈکشن ڈپلوما ہے, یہ اسٹوڈنٹ صرف فوڈ پروڈکشن میں ٹرین کیا جائے گا. اس کو F&B کے ساتھ کچھ نہیں ہے, اس کو رومز ڈویژن کے ساتھ کچھ نہیں ہے. جی. تو 1 سال وہ ہمارے ساتھ رہے گا, بوتھ فار پریکٹیکل اینڈ تھیوری کلاسز. اس کے بعد اس بچے کو ہم 6 مہینے کے لیے ٹریننگ پہ بھیج دیتے ہیں. دیٹس وائی اٹ از کالڈ 1.5 ایئر ڈپلوما. ان بچوں کی سلیکشن ہمارے لیول پہ ہو جاتی ہے, اس میں نیشنل کمپٹیشن نہیں ہوتا. جی. حالانکہ کچھ بچے باہر سے آتے ہیں کیونکہ باہر کے انسٹیٹیوٹس میں ڈپلوما کی بہت ڈیمانڈ رہتی ہے, وہاں سیٹس ان کو نہیں ملتی ہیں, وہ پھر کشمیر ڈپلوما سال بھر کا کورس ہوتا ہے. 1.5 سال کا کورس. 1.5 سال کا کورس. 1 سال ہمارے پاس رہیں گے, 6 مہینے انڈسٹری میں رہیں گے تو 1.5 سال کا کورس رہے گا. یہ کورسز بھی ڈیمانڈنگ ہے. ایک کالر جڑے ہیں ہمارے ساتھ. آئی ہوپ دا لائن از اوکے. ہلو 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 ہلو. نہیں ہے سر, کال نہیں چل رہے ہیں لائنز آج. تو 1.5 سال کا کورس ہے سر. اس میں بھی جو ایگزامینیشن پیٹرن ہوتا ہے, فائنل ایگزام پیپرز باہر سے ہی آتے ہیں. ہمارا انٹرنل رہتا ہے ایک مڈ ٹرم, وہ ہم کرتے ہیں, لیکن باہر سے ایگزامینیشن فائنل پیپرز باہر سے آتے ہیں. یہ بھی ڈیمانڈنگ ہے کہ بچہ 1.5 سال کمپلیٹ کر کے اس میں بھی 100% پلیسمنٹ ہے. اس میں ہمارا رول کم رہتا ہے منظور صاحب. جو ہی ہم انڈسٹریل ٹریننگ میں 1.5 ایئر کے ساتھ ہم نے یہ دیکھا ہے, وی ڈونٹ ہیو ٹو پٹ ایفرٹس ٹو پلیس دیم. جو ہی انڈسٹری میں بچہ جاتا ہے 6 مہینے رہتا ہے, وہ واپس نہیں نکلتا ہے ادھر سے, وہ ایبزارب ہی ادھر ہی ہو جاتا ہے بچہ. نا اس میں ہاں کچھ پرسنٹیج رہتی ہیں, کیونکہ اگر ہمارے پاس 100 بچے ہیں, مان لیجئے 5% بچے ایسے ہیں کیونکہ ان کا من نہیں لگتا ہے, لیکن 95% بچے واپس ہمارے پاس آتے ہی نہیں ہیں. وہاں سے وہ ریکویسٹ کراتے ہیں کہ ہمارا انڈسٹریل ٹریننگ کمپلیٹ ہو گیا, وی وانٹ ٹو اسٹے بیک ود دا ہوٹلس. اچھا یہ بتائیں سر کہ جیسے آپ نے کہا کہ اسٹیپینڈ پہلے کچھ پروبیشن پیریڈ پہ رہتا ہے, ون از دا پروبیشن آف. تو ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب اونٹ پور پہ محمد مقبول ڈار. اہن حظ فرمٲیِو. اَسہِ حظ چھِ دۄیو بچو کٔرمٕژ یہِ ہوٹل مینیجمنٹ, مگر اکھ چھُ تتھ پٮ۪ٹھ شفٹ, سُہ چھُ سیٹل عمانس منٛز, تٔمِس گٔے 10 ؤری ترٛٲوِتھ. وۄنۍ کیٛاہ سوال؟ بیٛاکھ بچہِ چھِ ییٚتہِ تہٕ تِم چھِ ییٚتی, مگر کٔشیٖرِ منٛز حظ چھِنہٕ یہِ گژھِ نزدیٖکٕے گژھن تیٚلہِ چھِ ییٚتی کٔشیٖرِ منٛز تہِ نوکری میلٕنۍ. اَسہِ حظ چھُ بچن پتہٕ پٮ۪وان فارین گژھُن یہِ مینیجمنٹ کٔرِتھ. اتھ منٛز چھُ یِمن کیٛاہ گوٚو ناو پنُن حظ؟ ناو چھُ کیٛاہ حظ محمد ناو؟ مقبول ڈار. مقبول صٲب وٕچھ حظ, اگر تُہۍ وٕچھِو کووِڈ پتہٕ یا اگر ییٚتہِ ٲسۍ کینٛہہ حالات تتھ دوران ٲس ٹوٗرزم ییٚتہِ کم, ہوٹل انڈسٹری ٲس بِہِتھ حظ. اگر تُہۍ وٕچھِو پٔتمٮ۪ن 1-2 ؤرین پٮ۪ٹھ ہوٹل انڈسٹری کۭژاہ ایکسپلور گٔے حظ. اگر تُہۍ وٕچھِو آز برونٛٹھ 3 ؤری اوس نہٕ ییٚتہِ کانٛہہ لیڈنگ چین حظ. آز چھُ تاج چھُ, للت چھُ, یُس ریڈِسن اوس, ریڈِسنن کھُلوو اکھ بوٚڑ ہوٹل حظ راج باغس منٛز. اہن حظ. تمہِ پتہٕ ٲسۍ یِم دہلی اندرا گاندھی ایئرپورٹ. رایٹ. اہن حظ. تمہِ پتہٕ گٔے یِم پتہٕ دُبے پتہٕ گٔے یِم یِم حظ اَتھ چھُ اصٕل بٔچِس سکوپ, مگر فارینس منٛز ییٚتہِ حظ چھُنہٕ کٔشیٖرِ منٛز گژھِ تہٕ اصٕل. ییٚکیٛاہ اَسہِ چھُ بیٛاکھ نِکہٕ وۄنۍ فارین گژھُن, پتہٕ مٲلِس ماجہِ نِش تہِ گژھِ بچہِ روزُن, ییٚلہِ دوٗر گژھُن چھِ پرٛابلِم گژھان. اگر کٔشیٖرِ منٛز یہِ سکوپ میلہِ ہا. اہن حظ سُہ گژھِ نا کٔشیٖرِ منٛز تیُتھ ہوٹل آسُن. نہ وۄنۍ چھِ یِوان, یُس بہٕ عرض اوسُس حظ کران, وٕچھ حظ ریڈِسن کلیکشن چھُ, یِم چھِ 240 روٗمٕز. اٹ از دا بگیسٹ انوینٹری جو ان کے پاس ہے. پہلگام چھُ بنان اکھ بوٚڑ ہوٹل, دیٹ از میرٹس آر کمنگ. حیات ریجنسی ریسنٹلی مطلب انہوں نے ایک جگہ لی ہے, وہاں ہوٹل بنا رہے ہیں. بگ چین آف ہوٹلز از کمنگ. اگر تۄہہِ یُس بچہِ چھُ, اگر نہٕ سُہ وٕنکیٚن چھُ کُنہِ جایہِ جاب کران حظ, تُہۍ سوٗزِن اَسہِ, اگر تٔمۍ اَسہِ نِش چھُ کوٚرمُت ہوٹل مینیجمنٹ, أسۍ کرو تٔمِس ہیلپ ییٚتہِ پلیسمنٹ کرنہٕ خٲطرٕ. مقبوٗل صٲب تُہۍ سوٗزۍہون اَسہِ نِش, أسۍ کرو انشاء اللہ تٔمِس حظ ہیلپ. تِکیٛازِ وٕنکیٚن چھِ ڈِمانڈ واریاہ ہوٹلس ییٚتہِ لوکلی. تُہۍ سوٗزِہون اَسہِ نِش, سیٹرڈے سنڈے چھِ أسۍ بنٛد آسان, کُنہِ تہِ ؤرکنگ ڈییَس منٛز سوٗزِن, أسۍ کرو ہیلپ. چلیے اچھی بات ہے.
शबीर साहब, आपने कई होटल के नाम लिए, हम आपको कमर्शियल का बिल भेजने वाले हैं। तो अच्छा सर, ये बताएं कि ये प्रोबेशन के बाद मैं आपसे कह रहा था कि कैरियर ऑप्शंस क्या हैं आगे चलकर। वंस द प्रोबेशन इज कंप्लीट, वो मेन स्टाफ पे आ गया बंदा, तो कैरियर ऑप्शंस फिर कहाँ है? वेयर कैन वन पर्सन रीच? सर अगर आप देखेंगे ये बड़ा प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट का रोल इसमें कम है। तो अगर मैं बताऊंगा द लाइटर यू आर द हायर विल यू गो, तो ये डिपेंडेंट है सारा बच्चे पे सर। जब अगर वो प्रोबेशन खत्म हो गया, जितना वो पैशनेट होगा इसके लिए, क्योंकि अभी भट्ट साहब हमें बोल रहे थे लिक्रेटिव जॉब है, लिक्रेटिव तो है, लेकिन अगर आप कोई भी इंडस्ट्री लोगे, आप सर अपना जॉब लोगे, वो ज़माना गया। यू आर फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग यू आर एंगेज्ड। जब तक आप 100% नहीं दोगे, डोंट एक्सपेक्ट दैट यू विल रीच हायर पोजिशन। कॉम्पिटिटिव हैं, अप्रेजल्स आपके बन जाते हैं, आपकी प्रमोशन ऐसे ही नहीं हो जाती है इवन इन गवर्नमेंट सेक्टर, तो प्राइवेट की बात ही नहीं। जी जी। तो जितने आपके अप्रेजल्स अच्छे होंगे, इसमें कोई बार नहीं है दैट यू विल हैव टू वेट फॉर 2 years। यू मे गेट एन प्रमोशन आफ्टर 1 year। जी। अभी मकबूल साहब बोल रहे हैं, इस इंडस्ट्री में ये भी है, जितना आप मूव करोगे उतना आप ग्रो करोगे। अच्छा, ये जो हम दुबई में जैसे काफ़ी लोग जाते हैं हमारे, तो या फॉरेन, या मकबूल साहब भी कह रहे थे कि कई दूर दूर जगहों पे वो चाहते थे कि यही कुछ एडजस्टमेंट हो। आपकी जो स्टूडेंट्स अब तक वहाँ इंस्टीट्यूट से निकले हैं, कितने लोग आउटसाइड इंडिया गए हैं? मैक्सिमम। अच्छा, मैक्सिमम वेल प्लेस्ड देयर, वेरी वेल प्लेस्ड, क्योंकि उधर पैकेज भी अच्छा होता है। 1-1.5 साल वो कश्मीर में या इंडिया में जॉब करते हैं, वहाँ से भी, क्योंकि वहाँ अपनी इंटरनेशनल प्लेसमेंट सेल्स होती हैं, तो गल्फ में जाते हैं, दुबई जाते हैं, मिडल ईस्ट में तो जाते ही जाते हैं, कतर में बहुत लोग काम करते हैं, तो पैकेज बहुत अच्छा होता है। और उधर होटल चेन स्विट्जरलैंड, फ्रांस में भी बहुत हैं। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया से बहुत डिमांड आ रही है सर। स्विट्जरलैंड से कम आती हैं, मतलब होटल मैनेजमेंट, वहाँ अपने कॉलेजेस हैं उनको, और उनकी टेक्निक्स बहुत ही हाई एंड है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा मार्केट है अभी जहाँ बच्चे जाते हैं। मिडल ईस्ट में तो जाते ही जाते हैं। मिडल ईस्ट में ये रहता है कि बच्चे वापस भी घर आ सकते हैं। सो फार एज दीज ऑस्ट्रेलिया इज कंसर्न और अदर यूरोपियन कंट्रीज आर कंसर्न, वहाँ से मुश्किल आना पड़ता है, और दूर भी है, एयर ट्रैवल भी एक्सपेंसिव है। लेकिन गल्फ से तो साल में एक बार बच्चा आता है, और वेल सेटल्ड है। जैसा आपने बताया, 70% ऑफ द स्टूडेंट्स जो यहाँ से लोकल बच्चे निकल गए हैं, वो गल्फ में हैं अभी, मिडल ईस्ट में। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ होटल मैनेजमेंट? फ्यूचर क्या है? फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। फ्यूचर अगर मैं देखूं इसी में कि बच्चे ने अगर कोर्स किया है, सैचुरेशन नहीं है इसमें? नहीं है सर सैचुरेशन। कोविड के बाद अगर हम इंडिया की बात करें, सर, वी हैव अ कॉलर। हाँ प्लीज। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ दीजिए सर। मोहम्मद याकूब सोबरा पेट। जी याकूब साहब। हजरत मे अर्ज इत पे पृस्तव तुई होटल मैनेजमेंट की कोर्स अमूमन जवान अमिच अवेयरनेस कहें, अवेयरनेस खतर कम कम कोशिश गसान, कम कम कोर्स, तो क्या तरीकार जवान बेरोजगार अख्तियार कर, ताकि तम गन मुस्तफीद अमि नश, तो पगह हेकन तिमन प्लेसमेंट कुछ जाए होटल मन गि, चाहे प्रोग्राम अवे कर अवेयरनेस जवान। अवेयरनेस तो फोकदान तमिक अमिच पाई कहें। चलिए अच्छी हकीकत ये अवेयरनेस ही आज प्रोग्राम इस मंजूर सबन कंडक्ट, और अम अलाव गसान कॉलेजन मज जो 10+2 या 11th के कॉलेज होते हैं, हम रेगुलरली जाते हैं वहाँ, प्रेजेंटेशंस अपनी देते हैं, तो उस किस्म की अवेयरनेस करेंगे। ये उन्होंने याकूब साहब ने सही कहा, काफ़ी लोगों को नहीं पता है ये अवेयरनेस कि होटल इंडस्ट्री भी एक एरिया है एम्प्लॉयमेंट का। हमारे लिए एक एनकरेजिंग ये है सर, पहले क्योंकि ऑल इंडिया सिलेक्शन होती थी, पहले हमारे पास जो बच्चे आते थे 70-30 आते थे, 70% बाहर से होते थे, 30% हमारे स्टेट से होते थे। लेकिन पिछले 2 सालों से हम एक ट्रेंड चेंज मिली है हमें देखने के लिए। हमारे बच्चे अभी 60% है लोकल और 40% बाहर से, तो इसका मतलब है कि अवेयरनेस बढ़ गई है। जैसा ये बोल रहे थे, हमारे पास इसके अलावा, क्योंकि टाइम अब कम हो रहा है प्रोग्राम का, इसके अलावा हमारी जो मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर, वो फॉर सोसाइटी एक फ्री प्रोग्राम चलाती है जो 1 मंथ से 3 मंथ का होता है। उसमें हम पेपर में ऐड देते हैं, अगर किसी बच्चे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, टू मेक देम एम्प्लॉयबल,
اس کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک فری پروگرام بنایا ہے، چاہے یہ 1 منتھ کا ہوگا یا 3 منتھس کا ہوگا، جو فری آف کاسٹ ہوتا ہے. اس میں ایجوکیشن بار کچھ نہیں ہے. 8th پاس ہونا چاہیے بچہ. اگر کسی بچے کے پاس سویدھا نہیں ہے کہ اس کے پاس فائنینشیل اسٹرنگتھ اتنی نہیں ہے کہ وہ 80,000 یا 3 لاکھ روپے فیس دے دے، 3 مہینے کے بعد بھی وہ چھوٹے پوسٹ پہ ہوٹل میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. تو 3 مہینے کی ٹریننگ ہم دیتے ہیں فری آف کاسٹ. اس کے علاوہ اس دوران ہم 1500 یا 2000 روپے پر منتھ اسٹائپن بھی دیتے ہیں. اب دیکھیے اتنی اچھی چیز آپ نے لوگوں کو بتائی کہ یہ تو ان کو اویئرنیس ہونی چاہیے نا. آج تو آپ نے ہمارے پروگرام میں بتا دیا. مجھے لگتا ہے کہ آج ہمارے جو ویورس ہیں ان کو یہ پتہ چل گیا. لیکن ادروائز جو یعقوب صاحب بھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ اویئرنیس کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو پتہ چل. یہ 3 مہینے کا کورس آپ نے کہا 3 مہینے فری کرا رہے ہیں. فری کرا رہے ہیں. اس میں اپروکسیمیٹلی ہمارے پاس ہر سال 400 سے 500 بچے کا ٹارگیٹ رہتا ہے، کیونکہ ہمیں ایک یہ منسٹری کا ٹارگیٹ ہے. اور آتے ہیں بچے. ہاں اس سال بھی جو فائنینشیل ایئر ختم ہو گیا 2023-24 ہم نے 480 بچوں کو ٹرین کیا ہوا ہے. اور اس میں سے اگر ہم پلیسمنٹ کی بات کریں گے 40% وی ویر ایبل ٹو پلیس، جو 60% ہے کیونکہ اس میں بچیاں بھی آتی ہیں. الٹیمیٹلی دے ڈونٹ جوائن ہوٹلس. تو 40% اس میں سے بھی بچے ہم نے پلیس کیے ہیں. ہاں یہ نہیں کہ وہ مینیجر پوسٹ پہ لگ گئے، چھوٹے پوسٹوں پہ، لیکن ان کی روزی چل رہی ہے. جی فری آف کاسٹ ہیں. اگر جو آپ کا فیمیل سٹاف ہے، جو لڑکیاں یہ ٹریننگ کرتی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہیں میں نے پڑھا بھی ہے کہ شاید دے آر ناٹ ویری مچ انٹرسٹڈ ٹو جوائن ہوٹلس، لیکن جو ہوٹل کا اپنا ایک ایڈمنسٹریٹو سٹاف ہوتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ کافی سارے ہیومن ریسورس کا ایریا ہوتا ہے، وہاں تو وہ بیک آفس میں فرنٹ ڈیسک پہ لڑکیاں جاتی ہیں. اب ٹرینڈ چینج ہو رہی ہے. جو ڈگری یہاں سے بچی کرتی ہیں کوئی، ان کو پلیس کر کے ابھی میں نام نہیں لوں گا، لیڈنگ ہوٹلز یہاں جو ہیں وہاں پہ ہماری جو بچیاں ہیں جنہوں نے ہمارے یہاں سے ہوٹل مینجمنٹ کیا ہے، دے آر ورکنگ دیئر ان ہاسپٹلز، دے آر ورکنگ. تو اس میں اب چینج آ رہا ہے. انہیبیشنز چھوڑ گئے اور پیرنٹس بھی الو کر رہے ہیں. یہ ایک چینج ہے سر. جی شبیر صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اپنے ہوٹل مینجمنٹ کورسز کے بارے میں، اس کی جاب اپرچونیٹیز کے بارے میں، اس کے پے پیکیجز کے بارے میں لوگوں کو جانکاری دی. اب امید کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو یہ جانکاری ملی وہ اس سے کچھ بینیفٹ حاصل کریں. وہ اگر کسی کا بھلا ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہی ہمارے پروگرام کی کامیابی ہے. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار کمنگ. شکریہ مجھے یہاں بلانے کے لیے، اور ناظرین کا بھی شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.